سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله نبيت سنة الاعتكاف اسلامی بھائیوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جامع مسجد فیضان صدیق اکبر میں پہلا جمعہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم اس مسجد کو بنانے والے، اس کو سجانے والے، اس کو آباد کرنے والے جتنے اسلامی بھائی ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یقین کریں کسی کے گھر کے افتتاح میں کوئی خوشی نہیں ہوتی جو اللہ کے گھر کے افتتاح کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اس کے انعامات ہیں نا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ جن جن اسلامی بھائیوں نے اس مسجد کو سجایا، آباد کیا، خرچ کیا، اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ شوق عطا کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یقین کریں اللہ کا گھر بنانا بہت بڑی سعادت ہے اپنے مرحومین کے لیے، خود اپنے لیے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور جگہ، آج بڑا عجیب و غریب دن ہے کہ دو بار جمعے کے لیے جانا پڑا ہے۔ یہ حیدرآباد والے ہمیشہ ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ایک ہی رات میں اور ایک ہی دن میں پتہ نہیں کتنے سارے کام کراتے ہیں۔ ابھی ایک اور جگہ جمعہ پڑھانے تو نہیں، بیان کرنے گیا، جمعہ تو ایک ہی بار پڑھ سکتا ہے انسان۔ وہاں بھی ماشاءاللہ مسجد میں آج پہلا جمعہ ادا کیا گیا اور وہاں بھی افتتاح ہوا۔ مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ وہاں ایک اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے نام کی مسجد بنائی اور والدہ ابھی حیات ہیں، ان کی زندگی میں اپنی ماں کے لیے مسجد بنا دی۔ آج ماشاءاللہ جو آئے ہیں مجھے کل بتایا کہ مرحوم صدیق صاحب سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، تو ان کے گھر والوں نے ان کے سارے ثواب کے لیے مسجد بنائی۔ یہ بڑی سعادت ہے، یہ میں تو سمجھتا ہوں بچوں کی طرف سے ماں باپ کو شاندار تحفہ ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ساری زندگی میں تحفے دیے، پال پوس کے بڑا کیا، اب ہماری باری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں۔ اچھا پھر ایسا نہیں ہے، دنیا میں ہوتا ہے نا کہ میرا پلاٹ ہے تو میں رہوں گا، بھائی کا گھر ہے تو بھائی رہے گا، اماں ابا کا گھر ہے تو وہ رہیں گے۔ بعض انسان سوچے کہ یار اپنی کے لیے مسجد بنائی تو مجھے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، دنیا کی پلاٹنگ اور ہے، میرے رب کی رحمتیں اور ہیں۔ جتنے خاندان والوں کے لیے آپ نام سے مسجد بنا لیں، ایک ہی مسجد 10 لوگوں کی سارے ثواب کے لیے بنائیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے ان سب کو بھی جنت میں گھر ملے گا، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ یہ رب کی جنت چھوٹی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ہمارا دل بس اللہ کرے ان کاموں میں چلتا رہے۔ بہت 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 مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اور چونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن اللہ کی رحمتوں کی نزول کا دن، سبحان اللہ، اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے جمعہ۔ براہ کرم جمعے کے دن تو اہتمام کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ گزاریے، کیونکہ اس جمعے کے دن کی اہمیت کا، امپورٹنس کا اندازہ یوں کیجیے کہ اس جمعے کی امپورٹنس کو، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے۔ آپ سوچئے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کمال کی بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چونکہ جمعے کا شرف، بزرگی اور مقام بہت اعلیٰ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 70 نیکیوں کا گویا ثواب ملتا ہے، 70 ٹائمز وہ نیکی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ تو جمعے کے دن ہمیں ڈھونڈ کر نیکی کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جمعہ کے دن کے حج کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر جمعے کے دن حج ہو جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، تو اگر حج اس دن ہو جائے تو 70 حج کا ثواب ملے گا۔ بالکل اسی طرح ہمیں جمعے کے دن گناہوں سے بھی زیادہ بچنا ہے، ایسے پورا ہفتہ ہی بچنا ہے، مگر جمعہ کے دن زیادہ بچے۔ کیوں؟ کہ جمعہ کے دن کا ایک گناہ وہ بھی 70 گنا ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ اچھا میں چونکہ سفر کرتا رہتا ہوں، جن ملکوں میں جمعہ کی چھٹی ہے، جیسے اندرون سندھ میں، پنجاب میں جن جگہوں پر جمعہ چھٹی ہوتی ہے، بڑا اچھا ہے مسلمان جمعہ کی چھٹی اس لیے رکھی گئی تھی کہ بندہ جمعے کے دن زیادہ نیکیاں کرے، اس دن زیادہ عبادت کر سکے، اہتمام سے جمعہ کی نماز ادا کرے۔
مگر اس کا غلط استعمال زیادہ ہونے لگ گیا ہے کہ جہاں جہاں جمعہ کی چھٹی ہے وہاں جمعرات کی رات زیادہ گناہ ہوتے ہیں. فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، پکنک کے نام پر بے حیائی. جمعہ کے دن بھی جناب چھٹی کے دن خوب عبادت کرنی تھی. اب بڑی مشکل سے آخری 5 منٹ میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. جمعہ ادا کیا اس کے بعد سارا دن گناہ. نہیں میرے پیچھے اس کا یہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن خاص عبادت کا وقت ہے، رحمت الہی کے نزول کا وقت ہے. جمعے کے دن کے بارے میں تو آیا ہر گھنٹے اللہ تعالیٰ 6 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اب بتائیں ہر گھنٹے 6 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ادھر تم میری التجائیں ختم نہ ہوں کہ یا اللہ آج اتنے کروڑ بخشے جائیں گے، میرا نام ہی بخشے جانے والوں میں لکھ دے. مگر سچ پوچھیے، اپنے دل سے پوچھیے ہم جمعے کا استعمال کیا کرتے ہیں. اسی طرح جمعہ کے دن حدیث پاک سے مضمون ہے کہ ایک خاص گھڑی آتی ہے. جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی آتی ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں وہ گھڑی جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان، خاص طور پر جو جمعے کا آخری وقت ہے اس وقت اسے تلاش کرو. تو یہ دن تو دعاؤں کے لیے، عبادتوں کے لیے. پھر درود، سبحان اللہ، پورا ہفتہ درود پڑھے، برکت ہی برکت ہے. مگر جمعہ کا درود، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. یعنی یہ جو جمعرات کی رات اور جمعہ آ جائے سمجھ کے کمر بستہ ہو جائے کہ بس اب عبادت کرو. سبحان اللہ. آج تو کرم والا ہے. کرم یہ ہے کہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہے، مبارک مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے. سونے پہ سہاگا، نور علی نور. تو اب تو جتنی جمعرات آئیں، جتنے جمعے آئیں، ہمیں خاص عبادت میں اچھا پلان کیا کرے. کافی سارے تو میرے میمن بھائی بیٹھے اور میمن بیماری بھی ہوتے ہیں، تو جدھر پروفٹ زیادہ ادھر کام کرتے ہو. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جمعے کو جب 70 گنا ثواب ہے تو اتوار، پیر، منگل کو اگر کوئی نیکی کرنی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے پلان کیا ہے کہ آج اتوار کو میں نے فلاں رشتہ دار بیمار ہیں ان کو وزٹ کروں گا، عیادت کروں گا، ثواب کا کام ہے. آپ نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ پیر والے دن میں نے فلاں نیکی کرنی ہے، کسی مریض کی مدد کرنی ہے، 2 دن پہلے کر لیں. وہ نیکی جمعے کو کریں تو جمعہ کو انشاءاللہ 70 گنا ملٹیپلائی ہو کر ثواب ہے. ہمارے اسلاف دور کر رہے ہیں. آپ نے اگر مثال کے طور پہ کسی کو ہر ہفتے کوئی پیسے دینے ہیں، غریب کو کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں، پلان کریں کہ وہ جمعے کو کریں، وہ پیسے جمعے کے دن جمع کروا لیں، 2-3 دن پہلے کریں. اچھا میں نے بات بڑی گہری کی ہے، سمجھدار سمجھ جائیں گے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ اتوار پیر کو کام کریں گے وہ اگلے جمعے کریں. اگلے جمعے نہ کریں، 2 دن پہلے کریں. کیا پتا اگلے جمعے تک ہم زندہ نہ رہیں. تو جمعہ کسی کے لیے ارلی کر لیں تو انشاءاللہ ایک نیکی جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو کر 70 کی انشاءاللہ آپ کو نیکیاں ملے گی. اللہ مجھے اور آپ کو خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. بات چلی ہے مسجد کی. سبحان اللہ، مسجد کا نام بھی اتنا پیارا ہے. میں بھی جہاں سے آ رہا ہوں وہاں میں نے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے موضوع پر بیان کیا، کیونکہ کل رات خواجہ خواجگان کی مبارک چھٹی ہے. لیکن جس مسجد میں عایا ہوں وہ نام بھی اتنا پیارا ہے، وہ ہستی ہی اتنی پیاری ہے. سبحان اللہ. تو کیوں نہ کچھ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کیا جائے. افضل البشر بعد الانبیاء. Look at the status. کمال. مان دنیا میں ایسا کون شخص ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ساتھی کہ جن کو تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ امتی میں، تمام نبیوں کی امت میں، پیارے آقا کی صرف امت میں نہیں، تمام انبیاء کی امت میں نبیوں کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. افضل البشر بعد الانبیاء. اچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا نام کیسے ہوا؟ یہ شاید بہت سو کو نہیں پتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے اعلان نبوت سے بہت پہلے کے دوست ہیں. نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا. ٹھیک ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے عمر کا ڈفرنس کتنا ہے پتا ہونا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا جو ڈفرنس تھا وہ 2 سال. پیارے آقا کی عمر مبارک سے 2 سال آپ چھوڑے تھے. نبی پاک کی عمر جب 20 سال کی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر جب 18 سال کی تھی، اس وقت سے نبی پاک اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوست ہیں، پیارے آقا کے ساتھی ہیں. اور اس دوستی کی وجہ بھی علماء نے لکھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جوانی ہی سے، یعنی شروع ہی سے بالکل شریف النفس، برائیوں سے پاک، اور کبھی آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی آپ نے غیر اللہ کو خدا نہیں مانا. بلکہ بچپن کا وہ واقعہ بڑا
فضل ہے، آپ نے ایک بار نبی پاک کو اپنے بچپن کا واقعہ سنایا۔ اچھا آج ہمیں بھی کوئی بندہ کہے کہ میں 5 سال کا تھا اور میں نے یہ کیا، تو ہم مسکرا کر سر ہی یاد دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کتنی بات اس کو یاد ہوگی، کوئی 30 سال پرانی بات کر رہا ہے، لیکن چلو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچپن کا واقعہ نبی پاک کو سنایا کہ حضور میں چھوٹا تھا، میرے والد صاحب مجھے بت خانے لے گئے، سامنے بہت سارے بت تھے، والد نے کہا ان کو سجدہ کرو یا ان کی عبادت کرو، تو میں نے بتوں کو کہا کہ اے بتوں اگر تم خدا ہو، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، میں بے لباس ہوں مجھے لباس دو، میں پتھر مارتا ہوں اپنے آپ کو بچا دو۔ پتھر اٹھایا اور بت کو مار دیا، بت نے کدھر اپنے آپ کو بچانا تھا، بت ٹوٹ گیا، والد صاحب نے غصے میں آ کر چانٹا مار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور اپنی زوجہ کے پاس یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کی والدہ کے پاس لے کر آئے کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کیا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کرو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے آواز سنی تھی کہ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹا جو ہے اس کا نام صدیق ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام محمد رسول اللہ کا رفیق ہے۔ اچھا یہ واقعہ بچپن کا صدیق اکبر سنا رہے نبی پاک کو، there is no evidence، گواہ اس کا کوئی نہیں ہے، آقا کو سنا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کا مرتبہ دیکھو کہ جبریل امین سدرۃ المنتہا سے تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابوبکر جو واقعہ سنا رہے ہیں نا وہ سچ ہے کیونکہ وہ صدیق ہیں، یعنی ان کی گواہی کے لیے آسمان سے جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ کمال کا مرتبہ ہے، اور کیسی رفاقت کے لیے یقین کریں حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں، میں بیان کر رہا ہوں مجھے پتا ہے مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے میں کرتا جاؤں بیان، لیکن چونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام شاید بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی، ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، ہم آپ تقریباً لوگ ان کو اسی نام سے جانتے ہیں، یہ آپ کی کنیت ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، یاد ہونا چاہیے، خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ۔ ساری کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا، کوئی ایسے صحابی نہیں گزرے کسی بھی نبی کے جو 4 نسلوں کے صحابی ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو 4 نسلوں کے صحابی، آپ کے والد ابو قحافہ وہ بھی صحابی، خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، اور عبد الرحمن کے بیٹے عثمان جو آپ کے پوتے ہیں وہ بھی صحابی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی 4 نسلیں جو ہیں سبحان اللہ اس صحابیت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ کیسی رفاقت، کتنا پیار، کتنی محبت۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سب سے پہلے کوئی ایمان لایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایمان تو لائے مگر جس دن ابوبکر صدیق ایمان لائے نا اسی دن سے اسلام کی دعوت شروع کی، پہلے ہی دن 5 صحابہ کرام یعنی 5 لوگوں کو مسلمان کیا۔ 5 صحابہ جو تھے گویا صدیق اکبر کی پہلے دن کی انفرادی کوشش سے ایمان لے آئے۔ اچھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت پیارے آقا سے، یعنی اگر کوئی شخص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈیفائن کرنا چاہے کہ یار ایک شعر میں بتا دو کہ ابوبکر صدیق کیسے تھے، ان کی زندگی کا کیا موٹیو تھا، کیا مقصد تھا، تو وہ شعر بڑا پیارا ہے اور ایسا لگتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے مصداق ہیں۔ اور وہ شعر کیا ہے؟ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، ساری زندگی there is no other option، کوئی اور خیال نہیں تھا۔ بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بار خود بیان کیا کہ میری زندگی کی 3 بڑی تمنا ہے۔ عشق رسول کا دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں، آؤ ابوبکر صدیق سے سیکھو جن کو عاشق اکبر کہا گیا۔ آپ کی زندگی کی 3 ڈیزائرز، 3 خواہشات کیا تھیں؟ آپ کو مجھے کوئی کاغذ قلم دے دے کہ ذرا اپنی زندگی کی ٹاپ 3 خواہشات لکھو، تو ہم میں سے شاید کوئی لکھے گا کہ یار چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے، فلاں کالونی کے اندر مکان مل جائے، بڑی والی گاڑی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ابھی تک لے سکا، اور ایک فلاں ملک ہے اس کو دیکھا نہیں، اس ملک کا ویزا یا پاسپورٹ مل جائے۔ شاید یہ 3-4 خواہشیں نکلیں گی۔ صدیق اکبر کی خواہشیں سنو اور سیکھو ان سے۔ آپ فرماتے میری 3 خواہشیں، النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ کہتے میری 3 خواہشیں، نبی پاک کو دیکھتا رہا، النظر الیک پیارے آقا کو دیکھتا رہا، وانفاق مالی علیک میں اپنے آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہا، والجلوس بین یدیک میں نبی پاک کے قدموں میں حاضر رہا۔ آپ ذرا سوچئے کوئی اور خواہش ہی نہیں ہے، بس ایک ہی تمنا ہے، بس
قربان کرتا رہوں. اب دیکھو اللہ نے وہ تینوں خواہشیں اللہ نے اپنے نیک بندے کی کیسے پوری کی. النظر الیک، میں انہیں دیکھتا رہوں. سارے صحابہ جب نبی پاک بیان کرتے نا جلال نبوت سے نگاہیں نیچی رکھتے. پیارے آقا کو نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وہ ہیں جو پیارے آقا جب خطبہ دیا کرتے تب بھی انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. اچھا یہ تو دوستی تھی، ملاقات تھی، مگر یہ خواہش جو مدرجہ اتم اور ٹاپ کوالٹی پر پوری ہوئی نا، کہ جب غار ثور میں نبی پاکستان جبریل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جب نبی پاک نے آرام کیا نا، علماء نے کمال کی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں اس وقت غار ثور میں جو سیدنا ابوبکر صدیق دیدار رسول کی عبادت کر رہے تھے نا، وہ کائنات میں اس وقت کوئی اور عبادت نہیں کر رہا تھا. بس یہ ون اینڈ اونلی حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مرتبہ حاصل تھا کہ نبی پاک گود میں تھے، عاشق رسول ہو اور پیارے آقا کا جلوہ اتنا قریب ہو. کبھی تصور کیا ہے اگر کوئی گود میں ہو تو اس کا دیدار کیسے ہوتا ہے؟ کیا آنکھیں دیکھی ہوں گی، کیا پلکیں دیکھی ہوں گی، کیا ابروؤں کا نظارہ کیا ہوگا، کیا رخسار مبارک کے جلوے لوٹے ہوں گے اور کتنی دیر لوٹے ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق کی قسمت پر ہماری جان قربان، پیارے آقا کا دیدار تو کرتے ہی رہے، مگر غار ثور میں یہ تمنا رب نے کیسی پوری کی. النظر الیک، نبی پاک کو دیکھتا رہوں. اللہ نے اپنے حبیب کا نظارہ حبیب کے عاشق کو کیسا عطا فرمایا. دوسری تمنا وانفاق مالی علیہ، نبی پاک پر اپنا مال قربان کرتا رہوں. ویسے تو کئی بار پیارے آقا پر مال قربان کیا. حدیث کے الفاظ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا کی بارگاہ میں بہت سارے صحابہ نذرانے پیش کرتے تھے، مگر علماء لکھتے ہیں، مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صدیق اکبر کا مال اس طرح استعمال فرماتے تھے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے ہیں. یعنی جب چاہا صدیق اکبر سے لے لیا. اپنے مال اتنا کلوزنس تھی، نہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب چاہتے ابوبکر صدیق کا مال استعمال فرماتے. اور کمال کا جملہ فرمایا اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اوروں کے مال نے اور لوگوں نے جو مجھ پر احسان کیا، میری مدد کی، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا. ابوبکر صدیق نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ سے لے کر عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود اتنا کلوزنس، اتنی قربانی، اتنا مال خرچ کرتے، مگر پھر بھی ابوبکر صدیق ہر معاملے میں آگے رہتے. غزوہ تبوک one of the historical event in the history of Islam. میں آپ سب کو مشورہ دوں گا، بہت سارے واقعات اسلام میں ہیں جو پڑھنے والے ہیں، مگر غزوہ تبوک کو ضرور پڑھیے جس کو جیش الاسرت کہا جاتا ہے، تنگی والا غزوہ کہا جاتا ہے. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اور اس کے ہوا کیا تھا؟ مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے تبوک جانا تھا. پیچھے اسلامی بھائیوں میں نے یہ واقعہ بچپن سے سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن جب تک میں تبوک نہیں گیا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. یہ مدینہ منورہ سے 900 کلومیٹر کا سفر ہے. اب تو بڑی شاندار روڈیں بن گئی. ہم گاڑی میں گئے اس میں بھی تھکے چور ہو گئے، پتہ نہیں 12 گھنٹے 11 گھنٹے لگے، جب گاڑی بھی 100-150 کی رفتار سے چلتی ہے. مگر سوچو عرب شریف کی گرمی، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں. حیدرآباد میں جون جولائی میں حال برا ہو جاتا ہے. عرب شریف کی گرمی، جون جولائی کا مہینہ تھا اور جناب شدید گرمی کے اندر اونٹ بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی پورے نہیں تھے. مدینے سے تبوک جانا تھا. 30,000 صحابہ کا لشکر تھا. سامنے رومیوں کی فوج 1 لاکھ سے زیادہ کی تھی. اب مقابلہ تھا. اب اس میں نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ کھانے کا سامان تھا. اسرت کہتے ہیں تنگی کو. مسلمانوں پر بڑی تنگی تھی، پیسے نہیں تھے. پیارے آقا نے اعلان کیا اس غزوے کے لیے مسلمان اپنا مال پیش کریں. صحابہ نے اپنے گھروں سے لا لا کر ڈھیر لگانا شروع کیا. اللہ اکبر. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جذبہ دیکھیں. آپ کہتے ہیں میں نے سوچا مال زیادہ ہے، اس بار تھوڑا ہاتھ کھلا ہے، تھوڑے پیسے زیادہ ہیں، آج موقع ہے ابوبکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. سوچئے یار کیا مائنڈ سیٹ تھا. پیسے زیادہ ہیں، گاڑی نہیں لینی تھی، پیسے زیادہ ہیں تو اپنی خواہشیں پوری نہیں کرنی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے پیسے زیادہ تھے، میں نے سوچا آج ابوبکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، آج صدقہ و خیرات کروں. ہمارا حال کیا ہے؟ بندہ غریب ہو تو گناہ تھوڑے ہوتے ہیں، پیسے بڑھتے جاتے ہیں، ہمارے گناہ بڑھتے جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ مال دیتا ہے،
ہم اللہ ہی کی نافرمانی میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے جس کی نعمتیں بڑھتی جائیں اس کے سجدے بڑھنے چاہیے، اس کا شکر بڑھنا چاہیے، اس کی خیرات بڑھنی چاہیے۔ مگر عجیب لوگ ہیں، غریب ہوتے ہیں تو چانس نہیں ملتا، پیسے ملتے ہیں تو بندہ کہتا ہے عرصے سے تمنا تھی وہ والا گناہ کرنے کی، وہ عیاشی کرنے کی، چلو یار پیسے خرچ کرتے ہیں۔ توبہ توبہ، ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، رب دیتا ہے اسی کو ناراض کرتے ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھو، کہتے پیسے اچھے تھے، اب موقع تھا ابو بکر سے آگے بڑھنے کا، آدھا مال دیا، اپنے گھر کا 50%، 2.5% زکات نہیں نکلتی لوگوں سے، 50% مال لے کر چلے گئے نبی پاک کے پاس، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر کا اپنی ساری ویلتھ کا 50% لایا ہوں۔ عمر گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ حضور اپنے گھر کے لیے آدھا رکھا ہے، آدھا آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں مجھے انتظار تھا، آج ابو بکر کیا کرتے ہیں، آج تو میں زیادہ مال لے کر آیا ہوں۔ عاشق اکبر آئے، چھوٹا سا پوٹلا تھا، مال زیادہ نہیں تھا۔ دیکھو یہاں یہ بھی لیسن مل رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، معیار دیکھا جاتا ہے، تعداد نہیں۔ کوئی کروڑوں دے دے اور کوئی 1 روپیہ دے دے، وہ اخلاص کے ساتھ وہ 1 روپیہ کروڑوں سے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق لے کر آئے، تھوڑا سا مال تھا، آقا کے قدموں میں رکھا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے جان لیا کہ میں ابوبکر صدیق سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اتنا مال دیا، اتنا سویٹ کیا، سارے گھر میں گویا جھاڑو لگائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسی راہ خدا میں خرچ کیا، اپنے بٹن بھی کرتے کے ڈال دیے اور کرتے کی جگہ پر کانٹے لگائے، بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے۔ اب جبریل امین نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت جبریل نے لباس پہنا ہے، اس پر بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ اللہ اللہ، جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ آج میں نے نہیں، آج صرف میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آسمان پر جتنے فرشتے ہیں آج سب نے اپنے لباس پر کانٹوں کی بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق کا انداز رب کو بڑا پسند آیا۔ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب سلام ارشاد فرماتا ہے، آپ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام دیجئے اور پوچھئے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے ابو بکر اس حال میں کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ سوچئے ابو بکر صدیق کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ساری زندگی میں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ابو بکر صدیق سے رب پوچھ رہا ہے اے ابو بکر کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اب صدیق اکبر کو جب جبریل امین کا یہ پیغام رب حضرت پیارے آقا علیہ السلام کو سلام دے دیا کہ اے دل صدیق اللہ تجھ پر سلام بھیج رہا ہے اور تجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس حال میں کہ اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق زاروں کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ آقا میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ ہے مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آج ان کے نام کی بنی ہوئی ہم اس مسجد میں موجود ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے یا اللہ تربت حضرت صدیق اکبر کی تربت پر کروڑوں ارمان تجلیات کی بارش برسا دے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ان کے عشق کا ایک ذرہ عطا فرما دے، ہمیں بھی تیری راہ میں خرچ کرنے والا وہ دل عطا کر۔ اے رب کریم ہمیں بھی نبی پاک سے ایسی محبت عطا فرما۔ یہ ہے صدیق اکبر، یہ ہے ان کا جذبہ۔ کس بات کی بات کروں؟ تیسری خواہش تھی والجلوس بین یدیہ، کہ میں نبی پاک کے قدموں میں رہوں، زندگی میں تو آقا کے ساتھ رہے، غزوات میں ساتھ رہے، غار میں ساتھ رہے۔ ارے دیکھو آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہے، آج سنہری جالیوں کے پیچھے بھی اللہ نے یہ تمنا کیسی پوری کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ دیکھو، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو روضہ رسول کے باہر رکھ دینا، عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، اگر روضے کا دروازہ کھل جائے تو نبی پاک کے قدموں میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ آپ کی وصیت پر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، اشارہ دے کر جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا تھا؟ آقا قبر میں حیات ہیں، صرف ابو بکر صدیق کا نہیں سارے صحابہ کا عقیدہ تھا، ورنہ وصیت پر عمل کیوں کیا؟ انتقال ہوتا ہے، جنازہ لے کر روضے کے باہر رکھا جاتا ہے، عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ
अल्लाह आपका यार, आपका साथी अबू बकर आपके रोजे के बाहर हाजिर है। दरवाजा खुलता है और अंदर से आवाज आती है, हबीब को हबीब से मिला दो। आपका रोजा, आपका जो जनाजा है वो रोजा अनवर के साथ जाता है और आपकी तकफीन नबी पाक के पहलू में होती है। आका को सिद्दीक अकबर से प्यार कैसा, सुनो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक का मर्तबा कैसा। एक बार सहाबा बैठे थे, मेरे आका तशरीफ लाए, सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ है, बाएं हाथ में उमर का हाथ है। इस अंदाज से आते हुए फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है, हमें देख लो आज जिस तरह आए हैं महशर के दिन भी इसी तरह आए। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के इस अजीम साथी को कैसा मर्तबा अता फरमाया। सीखने को क्या मिलता है, ये है मोहब्बत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इश्क की बातें तो हम सारे ही करते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बहुत प्यारा नारा है, मेरा और आपका नारा है। सिद्दीक अकबर ने प्रूफ किया है, आवाज उनकी सीरत सुनी है, तो सच्ची मोहब्बत करो। अगर वाकई आपका ये नारा है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो मेरा सवाल ये है कि जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है। आज जुमे के दिन सारी मस्जिद फुल है, क्या असर में भी इतने नमाजी होंगे? आज क्या हमने फजर भी अदा की है? मैं दिल पर चोट कर रहा हूँ आपके, सिर्फ जुमा फर्ज नहीं है। आका फरमाते नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है। अरे ऐसी कैसी मोहब्बत है नबी पाक से कि तुम्हारी रोज नमाजें कज़ा हो जाती है। जिसको गुलामी रसूल में मौत कबूल है उसको नबी पाक की सुन्नतों वाला चेहरा कबूल क्यों नहीं? जिसको प्यारे आका की मोहब्बत में मौत भी कबूल है, वो हराम रोजी क्यों नहीं छोड़ता? उसकी आंखें कैसे हराम देखती हैं, उसकी ज़बान कैसे झूठ बोलती है, वो कैसे मुसलमानों पर जुल्म करता है, वो क्यों अपने माँ बाप को सताता है। सोचिए ना, ये गुलामी होती है? नहीं मेरे पीछे इस्लामी भाई, अगर सच्ची गुलामी इख्तियार करनी है तो नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। मैं आज हैदराबाद में मेरा दूसरा दिन है, यकीन करें बड़ा अजीब व गरीब ये दिन गुजरा है। कल का दिन कहीं तो जनाब किसी के बच्चे की विलादत पर लोग मुझसे दम करवाते रहे और कहीं में किसी के जनाजे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले मैयतें जहाँ हुई मैं वहाँ गया। पिछली बार हैदराबाद आया, जिन लोगों से सेहतमंद हालत में मिलकर गया, आज आया तो उनके घर पर जाकर मरहूम का फातिहा पढ़ के आया। वो कब्र में चले गए। कल एक भाई के घर हम गए थे, 43 साल की उनकी उम्र थी, कहा बिल्कुल कुछ नहीं था, अचानक हार्ट अटैक हुआ। आज वो दुनिया में नहीं है। अजीब दुनिया है नीचे इस्लामी भाइयों, हम सबको भी इसी तरह चले जाना है। आज किसी की दरी बिछाते हो, घर के बाहर जनाजा पढ़ते हो, कब्र में उतारते हो, सोयम और 40वें में जाते हो, ये क्यों नहीं सोचते कि कल मेरे बारे में लोग कहेंगे हमारे साथ ही होते थे मगर आज दुनिया में नहीं है। लेकिन जब कब्र में जाएंगे हम अकेले होंगे, हमारे आमाल होंगे, अगर नमाज़ें कज़ा की होंगी, अगर सुन्नतों से दूर रहकर जिंदगी गुजारी होगी तो कैसे कब्र में अजाब सह सकेंगे। आप मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के इस पैगाम को कबूल कीजिए। अल्लाह की कसम कमाल का मदनी माहौल है जो मेरी और आपकी आखिरत बेहतर बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम कब्र में भी राहत, चैन और सुकून से रहें, इस माहौल से वाबस्ता हो जाएं, सच्ची तौबा करें और सुन्नतों पर अमल शुरू कर दें। अब तो वैसे भी मुबारक महीना रजबुल मुरज्जब आ गया, इसको तो तौबा का महीना कहा जाता है। अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कमाल की बात फरमाते हैं, फरमाते रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उन बीजों पर आबियारी यानी पानी डालने का महीना है और रमजान फसल काटने का महीना है। आप फरमाते हैं जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोएगा, शाबान में आंसुओं से उन बीजों पर पानी नहीं डालेगा, आबियारी नहीं करेगा, तो रमजान की फसल को कैसे काटेगा। आइए मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें इंशाअल्लाह, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान के पूरे रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करेंगे चीजों पर अगर इस्तिकामत पानी है तो दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करें, इंशाअल्लाह नेक बनना और नेकियां करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।